رہا، پھر تم میں عمر سعد میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی لالچ ہی میں آئے تھے جو حسین کا خون بہا رہے تھے۔ لہذا آج کے حرملہ بھی تم ہی ہو، آج کے یزید بھی تم ہی ہو، آج کے ابن زیاد بھی تم ہی ہو۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ ایک اہم خبر پیش کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ مولانا کلب جواد اور مولانا ظہیر افتخاری کے بیچ چل رہی بیانوں کی جنگ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا ہے۔ 8 محرم کی مجلس میں مولانا جواد نے بنا نام لیے مولانا افتخاری پر ڈھیروں آروپ لگائے تھے اور انہیں شمر ابن زیاد اور حرملہ بھی کہا تھا۔ آخرکار وہ میدان میں کود پڑے۔ شاید مولانا کلب جواد نے سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس جنگ میں ان کے مرحوم بزرگوں کو بھی کھینچ لیا جائے گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا کلب جواد نے اینٹ پھینکی تھی، لیکن مولانا افتخاری نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ اس بیان بازی کا انت کہاں ہوگا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سنیں دونوں طرف سے کہی گئی باتوں کے کچھ مہتوپورن انش۔ سب سے پہلے 8 محرم کو مولانا کلب جواد نے مولانا افتخاری کے بارے میں کیا کہا، سنیں۔ کچھ ملون مولوی اس کے حمایتی ہیں، جس میں ایک بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے کہ جو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے بلکہ وہ سلطان پور کے علاقوں کا رہنے والا ہے، وہ وہاں کا رہنے والا ہے اور وہ یہاں آ کر بس گیا ہے۔ اس بیان کا جواب مولانا افتخاری نے کچھ یوں دیا کہ مولانا کلب جواد کے ہوش اڑ گئے، سنیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پتھر جدھر سے آئے اسی طرف واپس بھیج دو، پھینک دو، اس لیے کہ شر کا جواب صرف شر ہے اور کوئی اس کے علاوہ جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ ملا کلب جواد نے 8 محرم کو جب ساری دنیا عزاداری میں لگی ہوئی تھی اور ساری دنیا جناب عباس کے مصائب سننے کے لیے بے چین رہتی ہے اور فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اس دن ملا کلب جواد نے ایک جو ہے وہ غیبت کا پٹارا جو ہے وہ ممبر پر کھولا اور میرے خلاف اور میرے خانوادے کے خلاف جو ہے بولے۔ کوئی بیان، ہماری کوئی تقریر، ہماری کوئی تحریر، ہمارا کوئی انٹرویو اگر دکھا دیجئے قرآن سے متعلق ہم نے توہین قرآن میں جو ہے وہ کسی کا ساتھ دیا ہو، نام اس لیے نہیں لینا چاہتا ہوں کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں نام لوں اور یہ آپ جو ڈھنڈورا پیٹیں کہ دیکھیں انہوں نے بھی معافی ہے۔ آپ سے معافی نہیں مانگو اور نہ آپ کو ثبوت دوں گا کہ آپ ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا اور آپ کو بھی میدان محشر میں جواب دینا۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے ہماری۔ لیکن آپ مومنین کے سامنے ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہمارا کوئی بیان، ہمارا کوئی انٹرویو، ہماری کوئی ویڈیو کلپ اگر ایسی ہو کہ جس میں ہم نے جو ہے وہ توہین قرآن کرنے والے کی کسی کی حمایت کی ہے، اگر آپ کے اندر دم ہے تو جائیے لے آئیے آغا سیستانی سے فتویٰ تو عالم دے گا، میں تو طالب علم ہوں، میں تو جاہل طالب علم ہوں، آپ لے آئیے کسی سے فتویٰ۔ علاوہ ناصر مکارم شیرازی کے کسی نے کوئی بیان ہی نہیں دیا ہے، اور اگر ہے تو آپ عوام کے سامنے لائیے، اور اگر آپ کے اندر دم ہے اس سے لڑنے کا، جو آپ کا مرد مخالف ہے، جو آپ کو للکار رہا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ دنیا بھر کی باتیں آپ کو سناتا ہے، روزانہ بیٹھتا ہے یتیم خانے کے اندر اور ملکہ جہاں کے کربلا میں جائیے، جا کے مقابلہ کیجئے۔ قوم کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ قوم کا کیا لینا دینا ہے؟ قوم سے کیا مطلب ہے؟ آپ کی لڑائی ہے، آپ لڑیے، اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں آپ ہمارے مقابلے میں آئیے، آمنے سامنے ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قوم کو مت انوالو کیجیے، قوم بہت بیوقوف بن چکی ہے، قوم کو آپ بہت کیش کر چکے ہیں، قوم کے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ قوم کو استعمال کر چکے ہیں۔ اب قوم جو ہے وہ وہی ہے کہ سجا کے چہرے پر سچائیاں نکلتا ہے، وہ جس کا جھوٹ پر سب کاروبار چلتا ہے۔ سنا آپ نے، یہ دونوں بنا نام لیے گستاخ قرآن وسیم مرتد کو لے کر بحث کر رہے تھے۔ اب مولانا کلب جواد نے مولانا افتخاری کے ٹھاکر ہونے پر کس طرح چوٹ کسی، دیکھیں۔ اور اپنے کو راجپوت کہتا ہے کہ میں راجپوت ہوں، میں شیعہ ہونے پر فخر نہیں کرتا، محب اہل بیت ہونے پر فخر نہیں کرتا، راجپوت ہونے پر فخر کرتا ہے کہ میں راجپوت ہوں۔ اس کا جواب مولانا افتخاری نے کس لہجے میں دیا، سنیں۔ ہم ٹھاکر ہیں، ہم فخر کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم ٹھاکر سے مسلمان ہوئے، مسلمان میں شیعہ ہوئے اور پکے شیعہ ہیں، اور الحمدللہ دفاع اہل بیت میں ہمارے جد مرحوم نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آپ کے دادا اور پردادا نے بھی اتنی کتابیں نہیں لکھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے والد صاحب سے بھی ملا سکتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بھی بہت عزت کرتے تھے، اور آپ
کہ جو بھی چیزیں ہمارا پورا شجرہ موجود ہے، ہم کتابی شکل میں شجرہ موجود ہے خانزادگان سلطان پور کا، ہم اس کو ڈالیں گے، اس کو لوگ پڑھیں۔ مولانا افتخاری کے بزرگوں کو کس نے مسلمان بنایا، سنیں۔ پردادا کے والد، ہمارے پردادا کے والد، انہی نے ان لوگوں کو دوسرے مذہب سے مسلمان بنایا تھا۔ ہمارے خاندان کے ہاتھوں یہ مسلمان بنے ہیں۔ یہ ان کے مولانا محفوظ الحسن، میں ثبوت بھی پیش کرتا ہوں، مولانا محفوظ الحسن صاحب کے والد کا جب چہلو ہوا تھا تو اس میں جو مجلس کا رقعہ چھپا تھا اس میں یہ پورا درج ہے، اس میں پورا درج ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پورا درج ہے۔ لیکن اب ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اس زمانے میں بزرگوں نے کیوں اپنا مذہب تبدیل کروایا، جب ان کو پلٹنا تھا اپنے مذہب کی طرف تو کیوں مذہب تبدیل کروایا گیا؟ ورنہ اگر وہ مذہب تبدیل نہ کرواتے ہوتے ان کا تو آج یہ کسی بت خانے میں بیٹھے ہوئے ڈفلی بجا رہے ہوتے۔ اس پر مولانا افتخاری نے مولانا کلب جواد کو نہ صرف جھوٹا بتایا بلکہ کیا کہا، سنیں۔ پہلی چیز تو یہ میں بتا دوں کہ آپ کے پردادا کے والد نے سلطان پور کے کسی بھی جو ہے وہ شخص کو شیعہ نہیں کیا ہے، باوجود ہے کہ وہ سلطان پور ضلع میں تھے جائز و نصیر آباد کے، لیکن آپ کے دادا وغیرہ کی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کسی کو شیعہ کرتے۔ شیعہ جو کچھ کیا ہے تو علاء الدین مسجدی میاں جو رہنے والے تھے بہرائچ کے دلدل ہاؤس کے، انہوں نے جو ہے وہ دینی خدمات انجام دی، انہوں نے لوگوں نے حرام و حلال سب کچھ بتایا، انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے مسائل شریعہ وغیرہ بتائے۔ تو یہ آپ فرضی قصے نہ پڑھائیے، آپ کیا کیجئے گا، آپ کیا ہیں یہ بتائیے۔ آپ کو تو اگر کیا کہتے ہیں آپ کے دادا کا اگر رشتہ خاندان اجتہاد میں نہ ہوتا تو آپ جو ہے وہ اگربتی اور شمع کے علاوہ امام باڑوں میں خدمت اور جھاڑو پوچھنے کے لیے، جھاڑو اور پوچھے کے لیے آپ کو رکھا گیا تھا اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں دی۔ مولانا ظہیر افتخاری نے کتابی ثبوت پیش کرتے ہوئے کیا کہا، سنیں۔ اب جو ہمارے نانا مرحوم کی کتاب ہے زمانہ حیات، اس میں بھی کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے کوئی بھی دینی یا تبلیغی خدمت خانزادگان سلطان پور کی اصلاح کے لیے کی ہو، بالکل یہ صریح جھوٹ ہے۔ اور مولانا بختیار علی صاحب کا رقعہ میرے پاس بھی موجود ہے، تلاش نہ ہو، مل جائے گا تو وہ آپ کے منہ پر پھینک دوں گا اور دیکھ لیجئے گا آپ، اور وہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ برائے مہربانی میں دے دیجئے، میں یقیناً مان لوں گا کہ آپ نے، اس لیے کہ کسی کی اگر خدمت کی تو اس کا اعتراف کرنا جو ہے وہ یہ اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہے۔ تو ایک یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو بتایا کہ میں آپ کے کہنے پر بالکل نہیں چلوں گا اور آپ کے جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ وقفور ہیں، آپ وقف لٹیرے ہیں، آپ جو ہے وہ قبروں کے سوداگر ہیں۔ اگر غفران ماب نہ ہوتا تو آپ بھی آج جو ہے وہ منڈی میں ترکاری بیچتے ہوتے اور کچھ نہ کرتے ہوتے۔ مولانا کلب جواد نے مولانا افتخاری کو بے ایمان بتاتے ہوئے کیا کہا، سنیں۔ بے ایمانی سے ایک وقف پر قابض ہیں، پوری دکانیں لائن سے بنی ہوئی ہیں جس میں ہزاروں ہزار کی کمائی ہو رہی ہے، اس سے بے ایمانی سے وقف پر قابض ہیں، بے ایمانی کے پیسے آ رہے ہیں، لہذا مخالفت نہیں کر رہے ہیں، کیا پتہ پھر دوبارہ یہ بن جائے تو ہماری تولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس پر مولانا افتخاری نے مولانا کلب جواد کو نہ صرف وقف خور اور قبروں کا سوداگر بتایا بلکہ ان سے حساب کتاب بھی مانگا، سنیں۔ مہدوی پور صاحب کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ان کو بلا لیجئے اور 100-150 پبلک بلا لیجئے یا انجمن ماتمی کے نمائندوں بلا لیجئے، آپ اپنے جو ہے وہ غفران ماب کے امام باڑے کا حساب اور سجادیہ کا دیجئے اور ہم اپنے وقف نماب کنیز فاطمہ بیگم کا حساب دیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ مولانا کلب جواد نے مولانا افتخاری کو لالچی بتاتے ہوئے انہیں حرملہ ابن زیاد اور شمر تک کہا، سنیں۔ تو لالچ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو، لالچ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو، جب لالچ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو پھر تم میں وہ شمر میں کیا فرق رہا، پھر تم میں وہ حرملہ میں کیا فرق رہا، پھر تم میں وہ سنان میں کیا فرق رہا، پھر تم میں ابن زیاد میں کیا فرق رہا، پھر تم میں عمر سعد میں کیا فرق رہا، وہ بھی لالچ ہی میں آئے تھے جو حسین کا خون بہا رہے تھے، لہذا آج کے حرملہ بھی تم ہی ہو، آج کے یزید بھی تم ہی ہو، آج کے ابن زیاد بھی تم ہی ہو۔ اس پر مولانا افتخاری نے کیا کہا، سنیں۔ تمہاری طریقے سے کلچرل ہاؤس میں جو ہے وہ جیرہ خاری کے لیے نہیں جاتے، کاسہ گدائی لے کے نہیں جاتے، ہم ایک پیسے کے محتاج کسی مرجع تقلید کے نہیں ہیں، ہمارا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے ہو، ہم جو ہے وہ عزت کی زندگی جاتے ہیں، آپ ذلت کی زندگی جیتے ہیں۔ بہرحال
मौलाना कल्ब जवाद और मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी को ये समझ लेना चाहिए कि जिसके घर शीशे के होते हैं उसे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। अगर आलिम दीन इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो आवाम पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और अगर बयानबाजी ज़रूरी है तो अभी नहीं बल्कि 8 रबीउल अव्वल के बाद ये जंग शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि गुस्ताखे कुरान पर भी उलमा को अपना मुंह खोलना चाहिए। अभी फ़िलहाल लोगों को मजलिस और मातम करने दीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।